محترم سامعین، کسی دانا نے یہ کہا تھا کہ چور کے گھر کبھی دیا نہیں جلتا۔ یہ ایک محاورہ بڑا مشہور ہے۔ آج میں اس محاورے کو آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس محاورے کو سن کر بہت سارے چوروں کو بھی عقل آ سکتی ہے اور وہ بھی چوری سے توبہ کر سکتے ہیں، چونکہ توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے جب تک کہ موت کے آثار اور حالات انسان پر طاری نہیں ہوتے۔ تو چوری کرنے کی جو مذمت ہے سامعین، وہ قرآن پاک نے بہت ہی اچھے انداز میں کی ہے کہ چور چوری کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چور کے بارے میں جو سزا مقرر کی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو عام محاورہ یہ ہے کہ اگر کسی کا باپ چور ہے، خدا نخواستہ، تو اولاد بھی چور بنے گی۔ ظاہر ہے جو چوری کرتا ہے اس کی وہ اپنی اولاد کو بھی چوری کے بارے میں بتائے گا کہ میں نے فلاں جگہ ایسے نقب زنی کی، فلاں جگہ میں نے ایسے چوری کی، فلاں جگہ میں نے ایسے ڈاکہ مارا، فلاں جگہ میں نے ایسے لوٹ مار کی۔ یہی قصے کہانیاں سنائے گا جو وہ کرتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو جب اچانک اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ دھنگ رہ جاتا ہے، حیران اور پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ تو آئیے آپ کو میں یہ ایک بہت ہی گویا کہ نصیحت آموز واقعہ ہے، شاید اس کو سن کر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو ایک والد جس کی عادت تھی چوری کرنے کی، وہ روزانہ یہی سوچتا ہے کہ میں نے آج کہاں اور کیسے چوری کرنی ہے۔ یہی روز مرہ کی اس کی سازشیں، یہی پلان اس کے ہوتے تھے، اور وہ اپنی زندگی گزارتا تھا، اسی سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، اس کا بیٹا بڑا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ آج میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاتا ہوں چوری کرنے کے لیے، تاکہ میرے جو چوری کرنے کے خاص گر ہیں نا، ان کا اس کو پتہ چل جائے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ والد دنیا سے چلے جائے گا تو بیٹا چور بن جائے گا۔ تو اگرچہ یہ چیز کوئی اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی کہ چور آگے چوری کرنے کا کسی کو طریقہ سکھائے، تو آگے جو چوری کرے گا وہ اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا، چوری کرنے والے کو بھی ملے گا۔ تو جب یہ باپ اپنے بیٹے کو لے جانے لگا چوری کرنے کے لیے، تو جب دیہات سے تھوڑا باہر نکلے تو دور ایک دیا جلتا ہوا دکھائی دیا۔ تو ظاہر اندھیری رات ہو تو اس میں ہلکی سی جو روشنی ہے یا روشنی کی ایک چنگاری ہوتی ہے وہ بھی دور سے نظر آ جاتی ہے۔ تو اس والد کے بیٹے نے، جو دونوں چوری کرنے کے لیے جا رہے تھے، بیٹے نے یہ کہا کہ وہ اتنی دور روشنی نظر آ رہی ہے تو لگتا ہے یہاں کوئی گھر ہوگا یا کوئی آبادی ہوگی یا کوئی رہتا ہوگا۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ یہ جو دیا جلتا ہوا نظر آ رہا ہے نا، یہاں سے میں 3 مرتبہ لوٹ مار کر چکا ہوں، 3 مرتبہ اس کی چوری کر چکا ہوں، 3 مرتبہ یہاں ڈاکہ مار چکا ہوں۔ جب اس بیٹے کے باپ نے یہ کہا کہ 3 مرتبہ یہاں آپ نے چوری کی ہے، لوٹ مار کی ہے، تو 3 مرتبہ چوری کرنے کے بعد پھر بھی ان کا دیا جل رہا ہے،
تو باپ کہنے لگا اس میں کون سی حیرانگی کی بات ہے، لیکن بیٹا سمجھدار تھا، اللہ نے اس کو عقل دی، اللہ نے اس کو سمجھ دی، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ جو نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے والد کے لیے بھی نصیحت بن جائے۔ بیٹا کہنے لگا کہ اگر آپ نے 3 مرتبہ یہاں چوری کی ہے اور 3 مرتبہ اس کو لوٹ چکے ہو، 3 مرتبہ اس کا سامان آپ لے جا چکے ہو، اس کا دیا تو ابھی بھی جل رہا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے گھر کا دیا نہیں جلتا۔ جو لوگوں کے گھروں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، جو لوگوں کے گھروں کو برباد کرتے ہیں، جو لوگوں کے گھروں کو تہس نہس کرتے ہیں، ان کا دیا نہیں جلتا، لیکن جہاں سے جن کے گھر لوٹتے ہیں ان کا دیا اللہ تعالیٰ جلا کے رکھتا ہے۔ تو اس بیٹے کی سمجھ میں جب یہ بات آئی، اس کی عقل میں بات آئی، تو اس نے اپنے باپ کو سمجھایا، اس نے کہا کہ آج کے بعد میں چوری کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ جہاں ہم چوری کرتے ہیں ان کا دیا تو ہمیشہ جلتا ہے، جلتا رہے گا، لیکن آپ نے جو زندگی بھر چوری کی ہے، ساری زندگی چوری ڈکیتی میں گزار دی ہے، ساری زندگی لوگوں کا مال لوٹا ہے، آپ کے گھر میں تو دیا نہیں جلا۔ تو سامعین، چور کے گھر کبھی دیا نہیں جلتا، تو اس لیے ہر اس آدمی کو میری یہ اسلامی دردمندانہ اپیل ہے کہ چوری کے خواب و خیال چھوڑ دیں، بجائے چوری کرنے کے محنت کریں۔ اللہ نے صحت عطا کی ہے، زندگی عطا کی ہے، ہاتھ پاؤں کو تندرست بنایا ہے، عقل و شعور آپ کو عطا کیا ہے، تو بجائے کہ اللہ کی مخلوق کو آپ تنگ کریں، بجائے اس کے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو لوٹیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ محنت کریں۔ محنت کا پھل ہمیشہ جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے۔ جیسے کسی سیانے نے کیا کہا تھا کہ کر مزدوری کھا چوری، تو مزدوری میں جو ہے برکت ہے، مزدوری میں جو ہے وہ اللہ کی مدد ہے، اور مزدوری میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہے۔ تو مزدوری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بھوکا نہیں رکھتا، اور چوری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھے کہ بڑے کام کی چوری ہوتی ہے، چھوٹے کی چوری نہیں ہوتی، نہیں، چوری چوری ہے۔ جیسے کسی نے کہا لاکھ ہو یا تنکا ہو، وہ چوری کا جو ہے وہ چوری ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ جب آپ رستے میں جا رہے ہوں، سڑک پہ جا رہے ہوں، اگر آپ کو سونا بھی ملے سڑک سے اس کو مت اٹھاؤ، چاندی ملے مت اٹھاؤ، پیسے ملے مت اٹھاؤ، اس لیے کہ یہ بھی کسی کے پڑے ہوں گے یا کسی کے گرے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہی کوئی تلاش کرتا ڈھونڈتا وہاں پہنچ جائے اور اپنے پیسے اٹھا لے، اپنی چیز اٹھا لے، تو آپ اٹھا کر کیوں گنہگار بنتے ہیں؟ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے اگر کوئی بیٹا باپ کی چوری کرتا ہے تو وہ بھی چوری ہے، بیوی خامد کی چوری کرتی ہے، مال اس کی اجازت کے بغیر اٹھاتی ہے تو یہ بھی چوری ہے، اگر کوئی شاگرد استاد کی چیز بغیر اجازت کے اٹھاتا ہے وہ بھی چوری ہے۔ یہ نہیں کہ چور دشمن ہوتا ہے، اپنے بھی چور ہوتے ہیں، گھر کے بھی چور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کسی قسم کی بھی چوری ہو، چوری جو ہے وہ چوری ہے۔ ہمارے مشہور ہے خاص کر دیہاتوں میں، وہ کسی کے کھیتوں میں جا کے اور کسی کی فصل سے جو ہے نا وہ جو چیز ضرورت ہو وہ توڑ لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں اور لے جاتے ہیں بغیر پوچھے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا تم نے، وہ جی کھان پین دی کادی چوری ہے، کھان پین دی کوئی چوری نہیں۔ تو دوستو چوری تو ہے ہی کھانے پینے کی، جتنی بھی چوری ہوتی ہے وہ کھانے پینے کے لیے کرتا ہے انسان، بغیر کھانے پینے کے کون کرتا ہے؟ تو اس لیے ہر قسم کی چوری سے آپ توبہ طائب ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا تہیہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی چوری سے محفوظ فرمائے۔